راز صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے حکومت نے توسیع دے دی ہے جب تک نیا چیئرمین تعینات نہیں ہوتا. ساتھ ہی پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جائے گا اگر صدر کی مشاورت کے بعد بھی دونوں میں کنسنسس نہیں ہوتا, جیسا کہ وزیر قانون نے کہا. وزیر اطلاعات کی رائے بہرحال وزیر اعظم کے حوالے سے الگ نظر آ رہی تھی, مگر ساتھ ہی انہوں نے جو آرڈیننس دیا ہے اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بنائیں گے, پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, مگر وزیر اطلاعات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر جو پارلیمانی کمیٹی میں آپ کے لوگ ہوں بہتر ہوگا کہ ان پر بھی نیب کے کیسز نہ ہوں, آپ اس میں بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کیجیے گا. دیکھیں اس میں جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ مریم نواز شریف کے بیان کا حوالہ دیا اور اس میں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنوائی, یہ پچھلے 4 سال سے 2017 سے جو معاملات جس طرح سے چلے اور اس میں جو جوڈیشری کا معاملہ سامنے آیا اور جس طرح سے ان معزز ججز کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے, اس وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا اور شریف فیملی کو بالعموم اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ سزا دلائی گئی, آج ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. آج پٹیشن میں جو چیزیں جن واقعات کا ذکر کیا ہے مریم نواز شریف نے, ان میں سے کسی بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور کسی کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا. اور عدلیہ کے اوپر جس قسم کے یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے جو سوال اٹھائے ہیں, آپ آج پوری قوم جو ہے وہ جب ان کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی جو ہمارے جورسٹ ہیں, ہمارے جو بار کے سینئر ترین ممبرز ہیں, وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اب یہ جو آج انہوں نے واردات کی ہے, یہ صرف جو نیب چیئرمین ہے اس کی یہ ایکسٹینشن کا یا اس کے ٹینور کو ایکسٹینڈیبل بنانے کی بات نہیں ہے. یہ ایک بڑی بھرپور واردات ہے اور اس واردات کے ذریعے ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پچھلے 3-4 سالوں میں جتنی کرپشن کی ہے باقاعدہ سامنے رکھ کے رنگ روڈ کے کرداروں کو, آٹا چوروں کو, چینی چوروں کو, پیٹرول کی مد میں 25-30 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک دن میں کمانے والوں کو, سب کو سامنے رکھ کے ان تمام ٹرانزیکشنز کو اور ان تمام پرسنالٹیز کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر رکھ دیا ہے. ایک تو یہ انہوں نے واردات کی ہے اور یہ چاہتے یہ ہے کہ صرف چیئرمین کے ارد گرد ساری گفتگو ہوتی رہے فائنینشیل کرپشن کو تو ایک طرف نہیں رکھا ہے, دھیان نہ دے فیصلہ سازی کے حوالے سے, کیونکہ بیوروکریسی فیصلہ نہیں کر رہی تھی, حکومت کام نہیں کر پا رہی تھی, اس کے لیے کیا ہے؟ اگر کرپشن کا الزام ثابت ہو جائے تو نہیں ہے کہ انہیں بری ذمہ کر دیا ہے. نہیں تو پھر پچھلے 4 سالوں میں, پچھلے 3 سالوں میں جن لوگوں کو 1.5 سال 2 سال 6 ماہ 8 ماہ جو ہے وہ جیل میں رکھا ہے, وہ کیوں رکھا پھر؟ راز صاحب غلط رکھا تو اب دوسروں کے ساتھ بھی غلط ہو. کون سی فائنینشیل جو ہے وہ کرپشن تھی؟ راز صاحب اس میں اس حکومت نے غلط کیا جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا, ڈر سے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. نہیں, معاملہ یہ کہ جب آپ مس یوز کریں گے تو پھر ہی لوگ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑیں گے نا. تو راز صاحب کہیں تو اسٹاپ لگانا ہے نا. انہوں نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو انہوں نے بدلا ہے کہ اس میں جن لوگوں نے یعنی پوری دنیا کے سامنے سرے دن جو ہے وہ ڈاکے مارے ہیں, عوام کو لوٹا ہے, وہ بھی سارے جو ہے وہ باہر نکل گئے ہیں. جن لوگوں نے فیصلے کیے اور ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چینی مافیا نے اور آٹا مافیا نے جو ہے وہ 500-600 ارب روپیہ جو ہے وہ عام آدمی کی جیب سے نکالا, وہ اب فارغ ہو گئے, ان کو اب کوئی جو ہے وہ پوچھ نہیں سکے گا. اسی طرح سے انہوں نے جوڈیشری کو, آپ جو ان کا سیکشن 5A ہے اور اس کے بعد سیکشن 16 ہے, اس کو ذرا آپ تفصیل سے پڑھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جوڈیشری کو جو ہے وہ یعنی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو بات آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ جی بس اب ہم جو ہے وہ اگلے سال 1.5 سال میں جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ان کا اشارہ تھا اور بالخصوص شریف فیملی کو جو ہے وہ ہم سزائیں دلوائیں گے اور ان کو فارغ کر دیں گے.
یہ پوری انہوں نے جو ہے یہ واردات ڈالی ہے کہ کس طرح سے یہ ججز لگائیں گے، کن لوگوں کو ججز لگائیں گے، ان کو کس طرح سے یہ مینج کریں گے، پھر یہ ٹرائل کس طرح سے مینج کریں گے. یعنی ٹرائل کے متعلق بھی اگر ایک آج تاریخ ہے تو اس کے بعد اگلی تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سبسکرائب کیا جائے گا. تو یہ ساری جو ہے انہوں نے یہ واردات کی ہے. مگر مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا اور اپنے گندے ایجنڈے کو اور انتقام کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. لیکن یہ دنیا میں پہلے بھی بہت بار یہ کوششیں ہو چکی ہیں، تو اس طرح سے کبھی جو ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے یہ ان کے اندر کا لمبا کیسز چلتے رہے، اس میں آپ لوگوں کے اوپر الزام کی اور پھر سزا کی تلوار لٹکتی رہے. اسے بہتر نہیں ہے کہ جلدی جلدی کیسز چلیں، اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے غلط فیصلہ آ جائے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اسے سسپینشن کرا لیں. بڑی اچھی بات ہے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ ارشد ملک جو ہے وہ لگائے جائیں، اور اس کے بعد جلدی جلدی جو ہے ان سے فیصلے لیے جائیں، اس کے بعد جلدی جلدی بینچ بنوائے جائیں، اس کے بعد جلدی جلدی بینچوں سے فیصلے لیے جائیں، اور جلدی جلدی جو ہے وہ اپوزیشن کو فارغ کر دیا جائے، اور جلدی جلدی سے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی نہ ہو. تو پھر جو ہے نا پھر جلدی جلدی سے پھر کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. یہ جو اپنے طور پہ پروگرام بنائے بیٹھے ہیں یہ تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب آپ حکومت کی نیت کو کویشچن کر رہے ہیں ہم سے، اس کو جو اب حکومت کی نیت کو کویشچن کر رہے ہیں ہم سے. ظاہر ہے وزیر اطلاعات نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ پروگرام میں آئیں گے، مگر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا وہ مصروف ہے، اس لیے میں سوال ان کے سامنے رکھ دیتا. مگر آپ سے یہ سوال ہے، اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ حکومت کی نیت یہ ہے، جو پیس آف لیجسلیشن ہے نا، یہ پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے، یہ واردات ہے ان کی. مگر اگر یہ واردات ہے تو اسے پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں گے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے اس کو. تو آپ پارلیمنٹ میں روکیں، آپ تو اپوزیشن کے پاس اپنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، آپ لوگ تتر بتر ہیں، تو پھر پارلیمنٹ میں روک دیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم اس کو بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو روکیں گے، اور اگر ہمیں اس کو فیس بھی کرنا پڑا تو اس کو فیس بھی کریں گے. لیکن یہ ظلم اور اس طرح کی جو یہ ان کی ہے واردات کی، یہ اپوزیشن کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس ملک کے اوپر جو ہے یہ حکومت کریں گے، یا اس ملک کو لوٹیں گے یا تباہ کریں گے جس طرح سے کرتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں. صرف انسانوں کے ہی اگر فیصلے ہوں تو پھر تو یہ اب تک ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے فارغ کر چکے ہوتے ہیں. مگر ہاں صاحب یہ پارلیمنٹ میں اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا، عدالت میں اس کو چیلنج کرنا یا نہیں کرنا، یہ شہباز شریف صاحب کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ وہ خاموش ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے. آج بھی مریم نواز صاحبہ ایک الگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، وہ تو بہت زیادہ اگریسو ہیں. انہوں نے جو پٹیشن دائر کی اس میں جو باتیں کی، پھر آج جو پریس کانفرنس کی اس میں باتیں کی، مگر جب ان سے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال انہوں نے کہا میں اپنی بات کر رہی ہوں، تو وہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ساری اگریسو پوزیشن جو آپ لوگ لے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آج اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے اس کے ساتھ انہوں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی جو ہے وہ انہوں نے میٹنگ کی ہے ویڈیو لنک کے اوپر. سب سے ان کی آراء لی ہیں، اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر باہر اس جو یہ پیس آف یعنی یہ واردات ہے جو یہ لیجسلیشن جو کرنے یہ جا رہے ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے روکیں گے. جہاں تک اس کو چیلنج کرنے کا تعلق ہے تو چیلنج کے متعلق جو ہے وہ ایک رائے میں تھوڑا فرق ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں روکیں، اور پارلیمنٹ کے باہر اس کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اس کو روکا جائے. کیونکہ اگر ہم کسی فورم پہ اس کو چیلنج کریں گے تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پھر یہ کلوز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آنے والا فیصلہ جو ہے وہ اگر عوامی توقعات اور انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا نہ ہو تو اس سے پھر الٹا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج PMLN کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اپنی اپنی تجاویز دی ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس بارے میں ایک سینئر لیول کی کمیٹی بنائی ہے جو دوسری جماعتوں سے، جب تک اگر آپ نے پارلیمنٹ کا ارادہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے اور دوسری اپوزیشن جماعتوں سے جو ہے وہ بات کرے گی، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اس واردات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئے. صاحب کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا زیادہ فوکس کریں گے اور سڑکوں پر کریں گے اور عدالت نہیں جائیں گے، تو یعنی کہ پھر جو اس آرڈیننس کی مدت ہے جب تک آپ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا، پارلیمانی کمیٹی کے پاس اگر معاملہ چلا جائے تو اس وقت تک چیئرمین نائب جاوید اقبال ہی رہیں گے، اور یہ آپ لوگوں کو قبول ہے؟ نہیں، معاملہ یہ کہ جاوید اقبال نے پہلے 4 سال میں کیا کیا اور آگے اس نے کیا کرنا ہے.
اب یہ چیئرمین والا معاملہ تو رہا ہی نہیں ہے. اب تو یہ ایسی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں اگلے 6-8 ماہ جو ہے نا اپوزیشن کا ہر بندہ جو ہے نا وہ عدالت میں کھڑا ہو، روز عدالت میں عمران صاحب یہ کر دیں گے جو ہے نا وہ عدالت میں کھڑا ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر اس کی آپ تفصیل میں جا کے پڑھیں گے اور ہمارے ملک کے حالات کو بھی دیکھیں گے کہ جو ٹینیور کی ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ کیوں نہیں دی جاتی. راستہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اہم عہدوں کے اوپر، تاکہ فیصلہ کرنے والا جو جج ہے یا جو اتھارٹی ہے اسے یہ لالچ نہ ہو کہ جی میں اب اس ٹینور کے بعد پھر مجھے ایکسٹینشن ملے گی، پھر ایکسٹینشن ملے گی، اور وہ اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو. یہ سارا کچھ وہاں جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی لا رہے ہیں. مگر صاحب آپ لوگ سارا جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ مینج کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ کر کیا لیں گے؟ آپ کے پاس تو پارلیمنٹ میں اکثریت بھی ہو تب بھی آپ چیئرمین سینٹ نہیں ہٹا پاتے، پھر اپنا نہیں لا پاتے، آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں کر کیا لیں گے؟ اوپر سے آپ تتر بتر ہیں، پیپلز پارٹی پر آپ کو بھروسہ نہیں، انہیں آپ پر بھروسہ نہیں. آپ لوگ مل کر رابطے کر کے کر کیا لیں گے؟ پارلیمنٹ میں سڑکوں پر بھی آپ کچھ نہیں کر پائے ہیں، عدالت آپ جائیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے حکومت جو چاہے گی کرے گی. اگر آپ کے خدشات درست ہیں تو حکومت نے اگر آج تک بھی جو چاہا ہے کیا ہے تو اب بھی وہ کر لے گی. میں کوئی ایسی مثال نہیں دینی چاہتا وہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، لیکن جب حکومتوں کے متعلق ایسی صورتحال سامنے آتی ہے نا کہ اب اس کے خلاف کوئی کر کیا لے گا، اب کوئی کر کیا سکتا ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر سب کچھ ہوتا ہے. یہ اپنے تکبر، اپنی رونیت، اپنے ظلم اور اپنی زیادتی کی جس انتہا کو یہ پہنچ چکے ہیں اور جس طرف یہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، جو یہ اگلے 6-8 ماہ میں کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سب کچھ ہوگا جو کہ اس وقت کا تقاضا ہے اور جو اس وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اس کی شروعات جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے. صاحب ایسا ہوگا کیسے؟ کیونکہ سیاست میں ظاہر ہے ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور ٹائمنگ مریم نواز صاحبہ کی الگ ہے، وہ الگ باتیں کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کی الگ ہے. دونوں کی ٹائمنگ اور حکمت عملی دونوں میں ہی فرق ہے. تو کیسے ہوگا اور کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹائمنگ اور حکمت عملی جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ایک مختلف رائے ہو سکتی ہے، ساری جماعتوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب پھر اس قسم کے حالات جو حالات یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان جو ہے یہ پھر ٹائمنگ بھی اور حکمت عملی بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ود ان ڈیز جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. مگر تو پھر آج جو آپ کا اجلاس ہوا اس میں شہباز شریف صاحب یا کسی دیگر رہنما نے جو مریم نواز صاحبہ باتیں کر رہی ہیں ان کی ٹائمنگ اور موقف اس پر اعتراض نہیں اٹھایا؟ پٹیشن میں جو لکھا ہے پھر آج جو پریس کانفرنس کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں اٹھایا. مریم نواز کو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے، اسے اپنے مقدمے میں جن جو ہے یعنی چیزوں کو درپیش انہیں ہونا پڑا ہے اور جس طرح سے ناانصافی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے، اسے ایکسپوز کرنے کا اسے پورا حق حاصل ہے. انہوں نے بالکل اپنی پٹیشن میں جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ غلط ہے؟ زبانی زد عام ہے ہر چیز. صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی جو وقت ہے اور جو حکمت عملی ہے اس پر کیا پارٹی کو اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ جو پہلے بھی بیانیہ ہیں اس سے غلط یا صحیح تھوڑی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب یا دیگر رہنما. اس کی ٹائمنگ پر اسے بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بیانیے کو، اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں. نہیں شاہ زیب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی پٹیشن کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ یعنی باقی پٹیشنز کو پیچھے چھوڑ کے تو ان کی پٹیشنز کو جو ہے وہ لگایا جائے، اس کے اوپر سماعت شروع کی جائے؟ کیا یہ ان کی صوابدید ہے، ان کا یہ اختیار ہے؟ اگر آپ ان کی پٹیشن کو سنیں گے تو پھر پٹیشن نے اپنی داد رسی کے لیے جو ہے وہ اپنا موقف بیان نہیں کرنا، تو یہ اس کا الزام ان کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟